کہ ساتھ میں تقیلین مل کر ارے نادر حسین، ساتھ میں تقیلین مل کر ارے نادر حسین، اصل میں سب ہوں گے سردار جناب آ گیا ہوگی خطائیں بخشوانے کے لیے، آ گیا ہوگی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں جنت میں جانے کے لیے، آ گیا ہوگی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں جنت میں جانے کے لیے، فکر کرتا ہے جو عاشورہ کو پہنچا عرش پر، لوٹ کر آیا زمین پر یہ بتانے کے لیے، میں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا مت پوچھئے، ایک بڑا پیغام ہے سارے زمانے کے لیے، ایک بڑا پیغام کا دیکھیے راجا، ایک بڑا پیغام ہے سارے زمانے کے لیے، میں گیا تھا عرش پہ جنت میں جانے کے لیے، کربلا جنت گئی تھی حور کو لانے کے لیے، کربلا جنت گئی تھی حور کو لانے کے لیے۔ آئیے میں انہیں اثار سے چاہے میں مولانا صاحب کو آواز دے رہا ہوں، ممبر پر تشریف لائیں، آواز بلند نعرہ تلوار، نعرہ حیدری، والصلاة والسلام على سيدنا
الحسین مصباح الهدى وسكينة النجاة دعا یہ کرتا ہے اور آپ غفور رحیم ہیں، اے میرے معبود آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ غفار رحیم ہیں۔ پروردگار ہم لوگ آپ سے دولت کو چاہتے ہیں، نہ ہم لوگ آپ سے ثروت چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے عزادار ہمارے ماتمی مظلوم کربلا کے لیے والے بس آپ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کی مجلس کو، ہم لوگ کے ملاقات کو اور ہم لوگ کے برادری کو آپ لوگ کی بارگاہ میں قبول نصیب فرمائیے۔ جب ہم لوگ کی عزاداری اور مقام کو جو ہے بندر لیتے تو یہی ہم لوگ کے لیے لہذا مظلوم کربلا کے عنوان سے ایام ازا ریاست العامی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایام ازا مظلوم کربلا اور خاندان مظلوم کربلا کے مخصوص ہے، لہذا مظلوم کربلا کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان ہے اور مظلوم کربلا نے عزاداروں کو اور ماتمی کے لیے یہ پیغام دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے، ایک صلوات دیجیے محمد ایک اور صلوات دیجیے۔ تو مظلوم کربلا نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہمارے دشمن کے جنازے میں شریک مت ہونا۔ پوری توجہ، آئیے سوال کیا جائے، اے مظلوم کربلا، آپ تو اتحاد کی دعوت آپ کو دینا چاہیے، آپ کو انسجام کی دعوت دینا چاہیے، آپ کو صلح کی دعوت دینا چاہیے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے دشمن کے جنازے میں مت جانا؟ پوری توجہ۔ تو مظلوم کربلا نے کہا ہے کہ میں اپنے عزادار کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے ماتمی کے فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماتمی کی منزلت کیا ہے، ہمارے نوحہ خان کی منزلت کیا ہے، ہم پر رونے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ ہم نے اس لیے کہا کہ میرے دشمن کے جنازے میں مت جانا، اور اگر ان کے جنازے میں چلے گئے تو میں تمہاری وجہ سے اپنے دشمن کو بھی معاف کر دوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو پہچانیے ہماری منزلت کیا ہے۔ عزادار کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کی وجہ سے، مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عزادار کی وجہ سے دشمن کی مغفرت کر دوں گا۔ کریم ابن کریم کا نام مظلوم کربلا ہے۔ اور عزیزان محترم، اسی لیے تو پیغمبر اسلام جیسا نبی اپنے نواسے کا تعارف کرا رہا ہے، اپنے نواسے کو پہچنوا رہا ہے پوری کائنات میں۔ وہ پیغمبر جسے کبھی قرآن مجید نے طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کا لقب دیا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی یہ آواز دے رہا ہے قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے رسول اسلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام
اپنے نواسے کا تعارف کرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عزیزان محترم، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، وہ سفینہ نجات ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ نجات کی کشتی کا نام حسین ابن علی ہے۔ اگر ہمیں نجات لینا ہے، اگر ہم لوگوں کو کامیابی حاصل کرنا ہے، اگر ہم لوگ کو شفا لینا ہے تو مظلوم کربلا کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ اگر ہمیں بالا درجے پر جانا ہے تو مظلوم کربلا کے فرش سے ہمیں متمسک ہونا پڑے گا۔ عزیزان محترم، اور ظاہر سی بات ہے پروانے وہیں جاتے ہیں جہاں روشنی ہوتی ہے، لہٰذا حسین ہدایت کے چراغ وہ سفینہ نجات ہیں۔ عزیزان محترم، اب جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ہدایت کے دو معنی بتائے گئے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، وہ اصلاحی معنی یہ ہیں کہ ہدایت ایصال الی الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ آپ کہیں گے مولانا اتنا گاڑھا جملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ اس کی وضاحت آسانی سے ہمیں بتائیے تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ عزیزان محترم، ایصال الی الطریق، ایصال الی المطلوب، پوری توجہ۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایصال الی الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی الطریق کسے کہا جائے گا اور ایصال الی المطلوب کسے کہیں گے؟ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے اور جملہ آپ کے حوالے کروں گا۔ مثلا میں نے کہا بھائی یہ بتائیے کہ مجھے موضع احد پور میں جانا ہے، کیسے جایا جائے؟ کہا مولانا ایک آدمی ملا راستے میں، کہا مولانا سیدھے چلے جائیے، جو گاؤں ملے گا وہیں پہ پوچھ لیجئے گا۔ اسے کہیں گے ایصال الی الطریق۔ ایک آدمی راستہ بتاتا ہے اور ایک آدمی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ایصال الی الطریق راستہ بتانا، ایصال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ پوری توجہ۔ ایک انسان ملا، کہا مولانا چلے جائیے سیدھے گاؤں میں اور وہاں پوچھ لیجئے گا، اسے کہیں گے ایصال الی الطریق۔ پوری توجہ۔ اور آگے بڑھا، میں نے کہا بھائی یہ بتائیے موضع کہاں پہ ہے؟ تو کہا مولانا رک جائیے، ہم آپ کو ان کے گھر تک پہنچائیں گے۔ ہم جہاں پر جلوس نکل رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، ہم ان کے گھر تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ پوری توجہ، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک انسان ملا راستہ بتایا، ایک انسان ملا منزل مقصود تک پہنچا دیا، دونوں میں فرق۔ ایک راستہ بتایا، ایک منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید ہمیں راستہ بتاتا ہے، قرآن مجید ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ حسین کی ذات وہ ہوتی ہے جو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔ حسین کی ذات وہ ہوتی ہے، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے حسین ابن علی کی فضیلت۔ قسم خدا کی، پیغمبر اسلام جیسا نبی، خاتم النبی، آ کر حسین کو سلام کر رہا ہے کائنات میں کوئی نانا جو اپنے نواسے کو سلام کرے؟ لیکن پیغمبر اسلام حسین کو سلام کر رہے ہیں اور عالم اسلام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین کی کوئی معمولی منزلت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام جیسا نبی نماز فجر پڑھنے کے بعد حسین کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ حسین کے دروازے پہ آ کر پیغمبر اسلام بیٹھ جاتے تھے اور حسین کو سلام کرتے تھے، اور سلام کرنے کے بعد
پیغمبر اسلام آیت کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ یہ ہے منزلت مظلوم کربلا عزیزان محترم، یہ ہے حسین ابن علی کی فضیلت۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدر، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ حسین ابن علی کی فضیلت ہے۔ پیغمبر اسلام جیسا نبی کبھی ھذا حسین فارفو کہہ رہا ہے، کبھی یہ کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کبھی کہہ رہا ہے الحسن والحسین امامان، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، کبھی یہ کہہ رہا ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تمام تعارفات پیغمبر اسلام جیسا نبی کرا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، قسم خدا کی حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ حسین کو مان رہے ہیں، ہر فرقے کے لوگ، صرف ہندوستان میں نہیں، آپ باہری کنٹری میں چلے جائیں، ہر انسان حسین کو سلام کر رہا ہے، حسین پر عقیدہ رکھے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک ہندو شاعر نے لکھا کہ ہندو ہو کے بھی قاتل نہیں ہوں، ہندو ہو کے بھی قاتل نہیں ہوں، نبی کی آل کو شکوہ نہیں ہے، میرے ماتھے پہ مت جانا، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد۔ یہ حسین ابن علی کی فضیلت ہے جو ہندو بھی اپنی زبان سے جاری کر رہا ہے، یہودی بھی اپنی زبان سے منزلت حسین کو بیان کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا یہ ماہ اذا ہے، محرم کا مہینہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم یعنی بدلاؤ، ہمارے اندر بدلاؤ ہونا چاہیے، ہمارے اندر جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ہم اسی محرم کی مجلسوں سے دور کریں، اسی کا نام ماہ اذا ہے۔ محرم یعنی حجاب، محرم یعنی ماتم، محرم یعنی فرش اذا، محرم یعنی ترک گناہ، محرم یعنی نماز۔ اور محرم کی مجالسیں، ظاہر سی بات ہے، حدیث کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو کہ مظلوم کربلا کی مجلس ہے۔ مظلوم کربلا کی مجلس یا عزاداری یا جلوس جو ہم نکالیں تو مظلوم کربلا نے کہا ہے میری عزاداری میں حلال مال ہونا چاہیے، حرام مال میری عزاداری میں صرف مت کرنا، اگر تم نے حرام مال ملا دیا میری عزاداری میں تو اس کا اجر تمہیں ملنے والا نہیں، اس کا اجر تمہارے حساب میں نہیں لکھا جائے گا، لہٰذا حلال طریقے سے میری مجلس میں صرف کرو مال کو۔ اسی لیے شاعر نے کہہ دیا، مجھے رضا سرسی کا شعر یاد آ گیا، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، جن ہاتھوں سے باطل کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔
جن ہاتھوں سے باطل کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ قسم خدا کی یہ ہے مظلوم کربلا۔ آئیے دیکھ لیجئے کہ خواجہ اجمیر نے بھی فضیلت بیان کر دی۔ خواجہ اجمیر ایک معمولی مبلغ تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب شعر کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین، جب یہ شعر کہہ دیا خواجہ نے تو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، پورے کائنات میں مشہور ہو گیا۔ اور خواجہ اجمیر نے یہ اعلان کر دیا کہ جب بھی میرے پاس آنا پہلے حسین ابن علی کو سلام کرنا، پہلے حسین غریب کو سلام کرنا، پھر میری درگاہ میں آنا۔ آئیے سوال کیا جائے، اے خواجہ اجمیر، جہاں پر حسین کا نام تھا وہاں یزید کا نام تو نے نہیں لیا، اور جہاں یزید کا نام تھا وہاں حسین کا نام تو نے نہیں لیا۔ تو خواجہ نے یہی کہا جہاں حق ہوگا وہاں باطل کا نام نہیں لیا جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد وال۔ یہ ہے منزلت مظلوم کربلا، قسم خدا کی۔ آئیے دیکھ لیجئے، ہم لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں شفا ملے گی تو مظلوم کربلا کے فرش سے ملے گی، ہمیں روزی ملے گی تو مظلوم کربلا کی مجلس سے ملے گی، قسم خدا کی۔ آئیے دیکھیے مشہور و معروف واقعہ آپ نے علماء کرام و ذاکرین سے یہی سنا ہے نا، فطرس جیسا فرشتہ جس کے بالوں پر چھینے گئے، پوری توجہ، بالوں پر چھینے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ فطرس نے یہی کہا تھا میرے جیسا کون ہے۔ خدا نے کہا مجھے پسند نہیں ہے ایسا انسان جو یہ کہہ دے میرے جیسا کون ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ بالوں پر چھین لیے گئے، اور اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا کون ہے تو خدا کہہ رہا اگر میں نے تمہیں دولت دیا ہے تو دولت کو چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، میں نے تمہیں ثروت دیا ہے تو ثروت کو لینے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، اولاد دیا ہوں تو اولاد کو لینے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، کبھی تکبر کا شکار مت ہونا۔ فطرس نے کہا من مثلی، میرے جیسا کون؟ ظاہر سی بات ہے جیسے ہی فطرس نے جملہ کہا بالوں پر چھین لیے گئے، سلب کر لیے جاتے ہیں بالوں پر، اور فطرس روتا رہا، گریہ کرتا رہا، پریشان رہا کہ مجھے شفا مل جائے، کامیابی مل جائے۔ عزیزان محترم، تاریخ کا جملہ یہی ہے کہ فطرس کو کامیابی کہاں ملی؟ در حسین پر۔ فطرس کہاں کامیاب ہوا؟ مظلوم کربلا کے دروازے پہ۔ اور ظاہر سی بات ہے فطرس کو معلوم تھا کہ مجھے شفا ملے گی تو در حسین سے ملے گی، مجھے کامیابی ملے گی تو مظلوم کربلا کے دروازے سے ملے گی۔ اے جبرائیل امین، مجھے مظلوم کربلا کے دروازے تک پہنچاؤ۔ جبرائیل امین نے فطرس کو گہوار حسین کے پاس پہنچایا۔ یا رسول اللہ، فطرس آیا ہوا ہے۔ کہا فطرس آیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ جملہ سنیں آپ، پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کر دو، کہا حسین کے گہوارے سے مس کرنا، اور گہوارے حسین سے فطرس مس ہوا اور کامیاب ہو گیا۔ پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حسین کے جھولے کی جب یہ منزلت ہے تو حسین ابن علی کی کیا منزلت ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ جب حسین کے جھولے کی اور تابوت کی یہ فضیلت ہے کہ اگر ہم تابوت سے دعا مانگ لیں تو ہمیں تابوت سے بھی شفا ملے گی، کامیابی ملے گی۔ جو چیز مظلوم کربلا سے منسوب ہو جاتی ہے وہاں ہمیں کامیابی مل جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، فطرس جب در حسین سے کامیاب ہوا پرواز کر گیا، اور جب پرواز کیا ہے تو یہی جملہ کہا میرے جیسا کون ہے، میں حسین کے در کا نوکر ہوں، بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، میرے جیسا کون ہے۔ اور جب فطرس
بالوں پر پایا پرواز کر گیا تو کسی نے پوچھا اے فطرس تیرے بالوں پر چھینے گئے تھے اور آج در حسین سے کامیاب ہوا، تو بالوں پر مل گئے کامیاب ہو کر، پھر یہی جملہ تو کہہ رہا ہے میرے جیسا کون ہے؟ تو عجب نہیں، فطرس آواز دیا ہوگا نادان تمہیں نہیں معلوم ہے یہ ایرے گہرے کا دروازہ نہیں ہے، یہ مظلوم کربلا کا گھر ہے، یہ مولائے کائنات کا دروازہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہے، یہاں سے انسانوں کو جو چیز عطا کر دی جاتی ہے کبھی واپس نہیں لی جاتی۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، چونکہ ایام عزا کی مجالسیں ہیں اور آپ ماشاءاللہ ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی سیدہ نے یہی کہا تھا نا، بابا جان جب میرا لال حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا تو میرے لال کا ماتم کون کرے گا، میرے لال کا غم کون منائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے یہی جملہ کہا تھا، بیٹی پریشان مت ہو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوان کا ماتم کریں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی، جن کے ضعیف حسین کے ضعیف کا ماتم کریں گے، جن کے بچے حسین کے بچے پر روئیں گے۔ آج یہی قوم ہے جو اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو علی اکبر کے ساتھ شہید ہو جاتے، ہمارے بچے آواز دیں گے ہم کربلا میں ہوتے تو علی اصغر کے ساتھ شہید ہو جاتے، ہماری مائیں بہنیں آواز دیں گی اگر ہم کربلا میں ہوتے تو زینب ام کلثوم کے ساتھ اپنی چادر کو قربان کر دیتے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کسی غم رلائے۔ اے عزادارو، آپ کے سامنے علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا، قسم خدا کی۔ کون علی اصغر؟ وہ علی اصغر کی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، ایک انگلش رائٹر نے لکھا، مجھے کربلا کا واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ علی اصغر نے کیا کیا تھا، علی اصغر نے کیا بگاڑا تھا، جس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ تیر کھا کر رویا جاتا ہے یا تیر کھا کر مسکرایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کسی غم رلائے۔ اے عزادارو، کربلا کا واحد شہید علی اصغر ہے جو 2 بار شہید کیا جاتا ہے۔ مقاتل کی کتابوں میں یہی ملتا ہے نا کہ جب علی اصغر مظلوم کربلا علی اصغر کو لے کر آئے ہیں اور یہی کہتے ہیں، سوالے آپ کرتے ہیں، اے فوج اشقیا تھوڑا سا پانی اس بچے کو پلا دے، لیکن عزادارو ہرملہ نے 3 بھار کا تیر روانہ کیا تھا علی اصغر کے اوپر، علی اصغر کا گلا چھدا، حسین کے بازو میں تیر لگتا ہے، مظلوم کربلا نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کیا۔ مظلوم کربلا حسین نے اپنے بچے کے خون کو زمین پہ اشارہ کیا، زمین نے انکار کیا، آقا اس بچے کا خون ہم تک نہ آنے پائے، تا قیامت ایک دانہ روئی دانہ ہوگا۔ مظلوم کربلا نے اپنے بچے کے خون کو اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں اور مدینے کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں، اے نانا اسی طریقے سے روز محشر ملاقات کروں گا، اسی طریقے سے میں روز محشر ملاقات کروں گا۔ مظلوم کربلا نے مرثیہ پڑھا تھا نا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کسی غم رلائے۔ اے عزادارو، کربلا کا واحد شہید علی اصغر ہے نا، کہ جب دربار مختار میں ہرملہ بلایا جاتا ہے اور ہرملہ سے مختار نے پوچھا تھا، ہرملہ بتا دے کربلا میں تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ تو مختار نے جیسے ہی یہ پوچھا، ہرملہ آواز دیتا ہے، میں نے کربلا میں
3 تیر ایسے چلائے تھے کہ جب میں تیر چلاتا تھا پیغمبر اسلام کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا، جب میں تیر چلاتا تھا فاطمہ زہرا سامنے آ جاتی تھی، جب میں تیر چلاتا تھا مولائے کائنات سامنے آ جاتے تھے۔ ہرملا تیر نہ چلا، ہرملا تیر نہ چلا۔ مختار نے کہا ہرملا بتا کربلا میں کس وقت تو نے تیر چلایا تھا؟ تو ایک مرتبہ ہرملا آواز دیتا ہے میں نے پہلا تیر کربلا میں اس وقت چلایا جب عباس مشق سکینہ لے کر آ رہے تھے، مجھے حکم ملتا ہے تیر چلاؤ، پانی خیام حسینی تک نہ جانے پائے۔ میں نے تیر چلایا، مشق سکینہ پہ تیر لگتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، عباس کی آش ٹوٹ جاتی ہے۔ ہرملا، مختار نے کہا ہرملا اب بتا دے دوسرا تیر کہاں چلایا تھا؟ ہرملا آواز دیتا ہے مختار میں نے دوسرا تیر کربلا میں اس وقت چلایا جب حسین اپنے بچے علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے تھے، میں نے علی اصغر کے اوپر تیر چلایا تھا، تیر حسین کے بازو میں پیوست ہوا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگتا ہے۔ اے عزادارو دربار مختار میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ اے مختار نے آواز دیا ہرملا اب بتا تیسرا تیر کب چلایا تھا تو نے؟ تو ایک مرتبہ ہرملا آواز دیتا ہے مختار میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا تھا جب عصر عاشورا مظلوم کربلا آئے تھے اور میں نے حسین کے اوپر تیر چلائی تھی، حسین کے اوپر تیر کا چلانا تھا، تیر حسین کی پیشانی پہ پڑ گیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین زمین کربلا میں گرے۔ اے عزادارو مظلوم کربلا ہیں، علی اصغر کی لاش کو لیتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں اور یہی آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مظلوم کربلا آسمان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اے پروردگار، اے میرے معبود، میرے بچے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والی اصغر والی اصغر انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ میرے اللہ جب تک ہماری قوم زندہ رہے یا حسین کرتی رہے۔ اے پروردگار جب ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں تو ہماری قبروں سے بھی یا حسین یا زہرا کی صدائیں بلند ہو۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔ یہ بتا دشتے بلا میرا اکبر ہے کہاں، یہ بتا دشتے بلا، یہ بتا دشتے بلا میرا ہے کہاں، یہ بتا دشتے بلا، یہ بتا دشتے بلا میرا اکبر ہے کہاں، پوچھتی ہے لیلا میرا اکبر ہے کہاں، یہ بتا دشتے بلا، یہ بتا دشتے بلا میرا اکبر ہے کہاں، پوچھتی ہے لیلا میرا اکبر ہے کہاں، یہ بتا دشتے بلا، یہ بتا دشتے بلا میرا اکبر ہے کہاں، پوچھتی ہے لیلا میرا اکبر ہے کہاں، یہ بتا دشتے بلا، یہ
बता दस्ते वाला मेरा घर है कहाँ। पूछती है